بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, روزی کے لیے پریشان ہو, بیوی سے میاں کی نہیں بنتی, میاں کی بیوی سے نہیں بنتی, بچے نافرمانے, کچھ ہو, جب پوری مخلوق سو جائے تو تم اس وقت اٹھو اور اٹھ کر کے اچھی طرح وضو کرو اور مصلی بچھاؤ, اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو, اس تصور کے ساتھ کہ میرا بادشاہ میرا اللہ ہے, اور میں اپنے بادشاہ کے دربار میں بغیر کسی ترجمان کے صرف گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس سے محو لقا کے لیے, میں محو مناجات کے لیے, شرف ہم کلامی کے لیے. خدا ظاہری طور پر تو کسی غیر نبی سے کلام نہیں کرتا, لیکن کلام اس معنی میں کہ مناجات کرنے جا رہا ہوں, عرض معروض کرنے جا رہا ہوں. میں بے سہارا نہیں ہوں, میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ابھی میں نے 70 ماؤں کا ذکر کیا, آپ نے سوچا بھی کروڑوں ماں کہہ دیا. میں نے کہا خدا کا کوئی فعل محدود نہیں ہوتا جب اس کا علم محدود نہیں, اس کی ذات محدود نہیں, اس کی صفات محدود نہیں. اللہ اکبر, لا محدود ہے تو اس کی محبتیں کیسے محدود ہو سکتی ہے؟ اس کی محبتیں بھی لا محدود ہے. اور یاد رکھنا, اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. لیکن بندے تو گندا ہو گیا, تو نے سب کی محبت کی قدر کی ہے, تو نے خدا کی محبت کی قدر کیا کی؟ ارے خدا کی محبت کی قدر کر کے دیکھ. اللہ اکبر, جب سب سو جائے دو وضو کر, مصلی بچھا, 2 رکعت نماز پڑھ, اور دونوں رکعت میں بہت لمبی چوڑی نہیں, سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ, اور اس کے بعد پھر اپنی اللہ سے بات کر, یعنی مناجات کر اس طرح سے, اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, آج میں تیرے پاس ایک کام لے کر آیا ہوں, تو بنا, اور تجھے بنانا ہوگا, اس پہ مچ لو. ارے ایسے مچ لو جیسے کوئی بچہ یقین کے ساتھ اپنی ماں پہ مچلتا ہے. ارے جو ایک ماں ہے اس پہ بچہ یقین سے مچلتا ہے. بچہ روتا اسی نیت سے کہ میں روؤں گا تو ماں اٹھائے گی جھولے سے, ماں اٹھائے گی بستر سے, سینے سے لگائے گی اور مجھے دودھ پلا دے گی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی, ماں اس کو سینے نہیں لگاتی. جب تک بچہ کھیلتا رہتا ہے, ماں کچن میں کام کر رہی ہے, کبھی روٹیاں بنا رہی ہے, کبھی سالن بنا رہی ہے, کبھی کپڑے دھل رہی ہے, کبھی شوہر کی خدمت کر رہی ہے. کب تک؟ جب تک بچہ کھیل رہا ہے. توجہ غور کرنا اپنی بہنوں سے بھی, جب تک بچہ کھیل رہا ہے ماں بچے کو نہ دیکھتی ہے نہ توجہ کرتی ہے. جب بچہ روتا ہے, پہلے روتا ہے, آئے آئے کرتا ہے, وہ سوچتی ہے چلو ابھی تھوڑا رو رہا ہے, تھوڑا یہ کر لو, تھوڑا وہ کر لو. لیکن جب بہت طاقت سے پوری قوت لگا کر رونے لگتا ہے تو کچن میں توے پہ روٹی چھوڑ کے بھاگتے آتی ہے, اور آ کر کے بچے کو سینے سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. بچہ کھیل رہا تھا, نظر نہیں کی, تھوڑا رویا, نظر ہو گئی, زیادہ گر گڑا کے رویا, سب کام چھوڑ کر کے بھاگتے آئی, سینے سے لگا لیا. بلا تمثیل, بلا تمثیل, کوئی مثال نہیں ہے اس کے یہاں. اللہ اکبر. جب تک کھیلتے رہو گے خدا کی نگاہ رحمت نہیں پڑنے والی. او گیم کھیل کر کے خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں, تم گیم کھیل رہے ہو, اس لیے خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی ہے. کہ بچہ اگر کھیل رہا ہو تو ماں متوجہ نہیں ہوتی, بندہ کھیل رہا ہو خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ کرکٹ کھیلو, کبڈی کھیلو, موبائل پہ گیم کھیلو, گندی فلمیں کھیلو, کیسے رحمت متوجہ ہوگی؟ ارے رو, اور صرف رو نہیں, یقین سے گر گڑا اور خدا سے کہہ پورے یقین کے ساتھ تیرے محبوب کا واسطہ میرا کام بنا دے. اگر نہ کام بنے تو پھر کہنا. آپ کہتے ہو حضرت ہم گنہگار ہیں. میں نے کہا گنہگار ہی کی تو زیادہ سنی جاتی ہے, گنہگاری کی. یہ بھی کہہ دوں, نیک لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, ان اللہ والوں سے معافی چاہتے. اب اپنی آپ کی بات کرو, ہم گنہگاروں کی کیسی سنی جاتی سنو. جب نیک کہتا ہے اللہ تو ایک بار ندا آتی ہے لبیک یا عبدی, اور جب گنہگار کہتا ہے اللہ تو 3 بار صدا آتی ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. کوئی کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے, نیک پکارتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی نیکی پر بھی نظر ہوتی ہے, لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف اس کے کرم پر نظر ہوتی ہے, اس لیے پھر وہاں 3 بار آواز آتی. اللہ کے قریب آنا سیکھو. رب محمد ہمیں ملا ہے, وسیلہ نبیوں کا سردار, دربار خدا کا رب الارباب. کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ سے دور ہو گئے ہو. یہ روزی روٹی کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت نہیں. ارے مومن تو وہ ہے زمین پہ پیر مارے تو سونا ابل پڑے. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟
آپ سمجھتے ہیں کہ مومن تو بنو ہی، تو کہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے مسلمانوں کو سب بن گئے آپ، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے، علا بنے، فلاں بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، عالم بنے، مفتی بنے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ وہ سب بنے. سب بننے سے پہلو ضرورت ہے بندہ بننے. ایک بار ذرا بندہ بن کے دیکھو. ہم سب بنے. کہا یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. بس ایک جملے میں یاد رکھنا، بندہ بن کے دیکھو. بندہ. بندوں کی شان سنو. نکاح کتنی عظیم سنت ہے. نوجوان لڑکوں سے خاص توجہ. اب بچیاں موجود ہیں تو ان کی بھی خاص توجہ، اور جو لوگ ماں باپ بن چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ عنوان بہت خاص ہے. نکاح وہ عظیم سنت ہے اسلام میں کہ اللہ کا کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول بغیر نکاح کے نہیں ہوا. جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب نے نکاح کیا سوائے ایک، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح اس لیے نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور آخری دور میں پھر زمین پر آئیں گے، اور جب آخری دور میں امام مہدی کے دور میں جب وہ زمین پر آئیں گے تو وہ بھی نکاح فرمائیں گے. یعنی یہ سارے نبیوں کی سنت ہے جسے نکاح کہتے ہیں. اور ایک خاص بات نکاح کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو سناؤں، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے قادریہ کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدی مرشدی سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ. معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ یہ معروف کرخی وہ ہے جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے بزرگوں میں سب سے زیادہ فیض اگر کسی کے مزار سے ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کے مزار سے ملا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ معروف کرخی کے مزار پہ جا کر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے. سرکار غوث پاک وہاں جا کر کے چلا کیا کرتے تھے معروف کرخی کے مزار پر. امام غزالی جیسے لوگ وہاں جا کر چلا کرتے تھے. سرکار معروف کرخی کے مزار پہ حضرت معروف کرخی کا ذکر آ گیا ہے تو مجھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ہے. یہ معروف کرخی کس طرح معروف کرخی بنے؟ اصل میں ان کے ماں باپ آتش پرست تھے، ان کے ماں باپ مجوسی تھے. 4 سال کی ان کی عمر تھی. 4 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنے استاد سے کچھ سوال کیا خدا کے متعلق، اس لیے کہ وہ آگ کو خدا مانتے تھے. دیکھیں میں کسی کے مذہب پر اب اس وقت تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی جو وہ بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو کوئی گالی نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں بھائیو بتاؤ جس آگ کو انسان خود جلائے اور اپنے ہاتھوں سے بجھا دے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی بے جان درخت تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دریا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سورج نکل کر کے غروب ہو جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. گوبر اور چونٹی اور بندر اور سانپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو عقل تو ہونی چاہیے لیکن لوگ ان کو بھی خدا مانتے ہیں. ایک بات کہوں بھائیو، سانپ جو مار دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو دوسروں کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو پیروں تلے کچل دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو زہریلا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اگر آپ کو خدا ہی دیکھنا ہے تو میں خدا کا پتہ آپ کو بتاتا ہوں. خدا تو وہ ہوتا ہے جو روزانہ مشرق سے اپنے ٹائم پر سورج نکالتا ہے اور اتنے بڑے سورج کو جو کروڑوں ٹن من کا سورج ہے بالکل گھما 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 کے چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے مغرب تک پہنچاتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو پہلی رات کو چاند نکالتا ہے تو چاند ناخن کی طرح لگتا ہے لیکن جب 14ویں رات آتی ہے تو وہی چاند بدر کامل ہو جاتا ہے. وہ خدا ہے جو اتنے پتلے چاند کو بدر کامل بناتا ہے اور اس کے بعد گھٹاتے 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 پھر 27 تاریخ کو اس کو پھر چھوٹا کر دیتا ہے. وہ خدا ہوتا ہے. بلکہ مختصر پڑھ دوں، خدا کون ہوتا ہے؟ جو پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے. بتاؤ ہے کوئی پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا؟ وہ خدا ہے جو پھولوں کو خوشبو بھی دیتا ہے، نزاکت بھی دیتا ہے، نکھت بھی دیتا ہے. اتنی بڑی رات آ گئی ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے یہ رات کی چادر لپیٹ دے گا اور اس کے بعد صبح کا سویرا نمودار کرے گا. تو خدا وہ ہے، بلکہ خدا وہ ہے، خدا وہ ہے جو رات کی چادر سمیٹ کر دن لاتا ہے، دن کی چادر سمیٹ کر رات لاتا ہے. خدا وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی. خدا وہ ہے جس نے چاند بنایا. خدا وہ ہے جس نے سورج بنایا. خدا وہ ہے
جس نے درخت بنائے، خدا وہ ہے جس نے شفق کا جمال بنایا، خدا وہ ہے جس نے افق کی سرخی بنائی. ارے خدا کسی زہریلے کا نام نہیں ہے، خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا نام ہے. اللہ اکبر. خدا اللہ اکبر کسی کو ڈسنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ ڈسے ہوئے کو زہر سے بچانے والے کا نام خدا ہے. اور وہ خدا کون ہے؟ جس نے بغیر اللہ اکبر پیلر کے اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین کا بچھونا بچھایا، زمین سے گھاس نکلتی ہے، تیری انگلیوں سے ناخن نکلتے ہیں. جا کر کے تحقیق کر، یہ ناخن نکلتے کہاں سے، یہ بال نکلتے کہاں سے؟ جو بال کو بڑھائے، بال تیرے جسم سے نکالے اسے خدا کہتے ہیں، جو تیری انگلیوں سے ناخن نکالے اسے خدا کہتے ہیں، جو تیری پیدائش سے پہلے تیرے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرے اسے خدا کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج تک دنیا اندازہ نہیں کر سکی کہ نظام قدرت کیا ہے، اور وہ خدا کون ہے. وہ صرف ایک ہے جسے رب محمد مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے اس اللہ کا پتہ ہمیں مل گیا. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح، سبحان اللہ. اتنا عظیم خدا ہمیں ملا، الحمدللہ. لیکن اس سے رشتہ ہمارا ہے کیا؟ بتاؤ. ایم پی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، ایم ایل اے سے جوڑ رہے ہیں، وزیر سے جوڑ رہے ہیں، امیر سے جوڑ رہے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے مالداروں سے رشتہ جڑے. خدا سے زیادہ بھی کوئی خزانے والا ہے؟ ارے نادان انسان، مالداروں کے پیچھے بھاگنے والوں، خدا سے رشتہ جوڑ کر کے دیکھو. مالدار تمہارے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا. ارے یہ غریب نواز جو تمہارے پڑوس میں 900 سال سے سو رہے ہیں، کبھی ان کو نہیں دیکھا؟ غریب نواز کبھی خلجی کے یہاں نہیں نظر آئے، کبھی گوری کے یہاں نہیں نظر آئے، کبھی التمش کے یہاں نہیں نظر آئے، لیکن گوری، خلجی، التمش سب کے سب ہاتھ پھیلا کر غریب نواز کے یہاں نظر آتے ہیں. کیوں؟ غریب نواز بتا رہے ہیں اللہ کا فقیر بن جا، دنیا تیرے دروازے پر نہ آئے تو پھر کہنا. سب کے دروازے، سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ جا کے چاپلوسی کرنے والوں، دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر کے چاپلوسیاں کرنے والوں، خدا کے یہاں گڑ گڑانا سیکھو، اپنے مسائل اللہ کے یہاں رکھنا سیکھو. ایک بات آپ سے کہوں، بات آ گئی ہے پھر کہتا ہوں. تو معروف کرخی کے ماں باپ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے. 4 سال کی عمر میں بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی وہ آگ کی عبادت. ایک دن یہ 4 سال کی عمر میں معروف کہیں جا رہے تھے، شور ہوا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے. تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز آ جائے تو اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، وہ انہیں پتا ہو نہ ہو. وہ آ گئے، وہ آ گئے. جیسے بھاگنے لگے تو پوچھا کون آ گئے؟ بھائی کہیں ہمارے نبی کے نواسے آ گئے، ہمارے نبی کے لاڈلے بیٹے آ گئے. اور جب ان کی سواری کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا تھا اور پورا بغداد ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ سواری آگے آگے چل رہی تھی، پیچھے پیچھے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا ان کا نام علی رضا ہے، اور ان کے ابا کا نام موسیٰ کاظم ہے، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کے ابا کا نام محمد باقر ہے، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین ہے، ان کے ابا کا نام امام حسین ہے، ان کے ابا کا نام مولا علی ہے. یہ ہمارے نبی کے نواسے، نبی کے شہزادے. وہ آ گئے. کہا یہ ان کے پیچھے لوگ بھاگتے کیوں ہے؟ کہا یہ ہے بہت خوبصورت. کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا کہ جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ رکھا کیا ہے. وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، ننھا سا 4 سال کا بچہ. ایک مقام پہ پہنچ کر جب انہوں نے نقاب اٹھایا تو پورے مجمع میں شور اور ہنگامہ ہو گیا. اتنے خوبصورت تھے امام علی رضا کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. اب یہاں آج تو ایسا کوئی خوبصورت ہے نہیں کہ جس کو چہرے پہ نقاب ڈالنا پڑے. سوچو تو صحیح کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھنے آتے تھے دور دور سے، اتنے خوبصورت تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے. تو جیسے انہوں نے نقاب چہرے سے الٹا، اتنے خوبصورت تھے کہ وہ ننھا سا 4 سال کا بچہ جس کو خدا کی تلاش تھی اور وہ آگ پر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ جلنے بجھنے والی آگ خدا کیسے ہو سکتی ہے، اس ننھے سے بچے نے، کیونکہ کبھی کبھی بچے بڑے ہوشیار ہوتے، ننھے سے بچے نے امام علی رضا کے پیر پکڑ لیا اور کہا آج سے میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، تیرے لیے میں نے ماں باپ چھوڑ دیے. تو وہ تو آل رسول تھے، پھر وہ کسی کا احسان کیسے رکھتے؟ جب کہا کہ میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، میں نے ماں باپ تیرے لیے چھوڑ دیا. تیرا حسن دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر تو نے مجھے ماں باپ مانا ہے تو دنیا گواہ ہے، آج سے تو میری اولاد ہے، میں نے تجھے اپنا بیٹا مان لیا ہے. اور پھر پڑھایا لکھایا اور ایسا سنوارا، ایسا سنوارا، ایسا سنوارا کہ وہ ننھا بچہ جب جوان ہو گیا تو اسی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب معروف کرخی کو سن لے ذرا.
یا رسول اللہ معروف کرخی کو سن لے ذرا، یہ معروف کرخی کیا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کو سمندر کا سفر درپیش تھا، وہ امام علی رضا کے پاس آیا تاکہ میں کوئی وظیفہ کوئی تعویذ لے لوں سمندر کے سفر کی حفاظت کے لیے۔ آیا تو یہ خدمت پہ کھڑے رہتے تھے معروف کرخی سرکار۔ بادشاہ کو دیکھا کہ کیا کام ہے، کہا سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ طوفان آ جائے تو کچھ بچنے کے لیے وظیفہ یا تعویذ چاہیے۔ کہا حضرت رکو، ابھی اندر گئے، تعویذ لا کے دے دیا، حضرت آرام میں ہے، جو اگر سمندر میں طوفان آئے تو یہ تعویذ ڈال دینا، انشاءاللہ طوفان ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ گیا، خدا کا کرنا طوفان بھی آیا، اس نے وہ تعویذ ڈالا، طوفان ختم ہو گیا، صحیح سلامت واپس آیا تو بادشاہ تحفے تحائف لے کر آیا۔ اس وقت بھی دروازے پر یہی دربان پہرے داری پہ کھڑے تھے۔ اب کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ تعویذ تو بڑا کام کا نکلا، جیسے ہی ڈالا دریا میں طوفان ختم۔ تو کہا یہ تحفے حضرت کے لیے۔ کہا حضرت تحفے نہیں لیں گے، تحفے مجھے دو۔ کہا وہ کیوں؟ کہا تعویذ حضرت نے نہیں دیا تھا، تعویذ میں نے دیا تھا، حضرت کا نہیں تھا تعویذ، حضرت کا نام پہ میں نے تعویذ دیا تھا۔ اور سن، تعویذ میں کوئی آیت نہیں لکھی تھی، کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا، میں نے اپنا نام لکھا تھا معروف کرخی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیوں کیا تو نے؟ میں چیک کر رہا تھا، توجہ کرنا۔ معروف کرخی سرکار نے کیا کہا؟ میں چیک کر رہا تھا کہ نبی کا بیٹا ایک دن میں 50 بار میرا نام لیتا ہے، معروف ادھر آ، معروف ادھر جا، معروف یہ کر، معروف وہ کر، معروف ایسا، معروف ویسا، معروف کھانا لا، معروف دسترخوان بچھا، معروف نالین لا، معروف مسواک لا، معروف معروف معروف۔ تو میں نے سوچا علی کے بیٹے علی رضا کی زبان پر میرا نام دن میں 50 بار آتا ہے تو اس نام میں کتنی تاثیر اور پاور پیدا ہو گئی ہے، میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا۔ اور دیکھ لے، جب نبی کا بیٹا میرا نام اپنی زبان سے لے لے تو میرے نام میں اتنا اثر پیدا ہو گیا تو اس کی زبان کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا جسے دنیا علی رضا کہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، جب علی رضا معروف کہیں تو نام معروف میں اتنا اثر پیدا ہو جائے، جس سیدہ فاطمہ کا نام نبی نے خود رکھا ہو، جس علی مرتضیٰ کا نام نبی نے خود رکھا ہو، جس امام حسن کا نام نبی نے خود رکھا ہو، جس امام حسین کا نام نبی نے خود رکھا ہو، جس ابو بکر کو 50 مرتبہ نبی ابو بکر کہتے ہو، جس عمر کو نبی 50 مرتبہ عمر عمر کہتے ہو، جس عثمان کو نبی 50 مرتبہ عثمان عثمان کہتے ہو، جب علی رضا کی زبان پہ نام آنے سے معروف کے نام میں اتنا اثر ہے تو نبی کی زبان پر نام آنے سے خلفائے راشدین اور اہل بیت کے ناموں میں کتنا اثر سبحان ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سمجھ گئے معروف کرخی کون ہے؟ اب آگے سنو، یہ معروف کرخی نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، پوری زندگی معروف کرخی سرکار نے نکاح نہیں کیا۔ اور جب نکاح نہیں کیا، اتنے بڑے آدمی کتنے بڑے سمجھ سکتے ہیں، جہاں غوث پاک جا کے چلا کرے کتنے بڑے ہوں گے۔ نکاح کی اہمیت سمجھو، نکاح کی اہمیت سمجھو مسلمان ہو۔ نکاح انہوں نے نہیں کیا، جب انتقال ہوا نکاح نہیں کیا، پھر بعد میں ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سرکار اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا بہت نوازا اللہ نے، حیثیت سے زیادہ نوازا، توقع سے زیادہ، امید سے زیادہ دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ لیکن ایک بات کہوں؟ کہا کہیے۔ لیکن میں پچھتا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ معروف کرخی سرکار خواب میں دیکھنے والے سے کہتے ہیں میں پچھتا رہا۔ حضور آپ پچھتا رہے؟ کہا کہا سب مرتبے دیے گئے، لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ جنت میں کچھ مراتب ایسے ہیں جو صرف نکاح کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ کاش کہ میں بھی نکاح کر لیتا تو مجھے بھی وہ مرتبہ نصیب ہوتا جو صرف نکاح کرنے والوں کو دیا جانے والا ہے۔ یہ نکاح ہے۔ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں ہمیں نکاح نہیں کرنا، ہمیں شادیاں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں نا وہی لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ میں اب میرا جملہ سنو، جس کے ستارے گردش سے نکلنے والے ہوتے ہیں اللہ انہی کو نکاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور نکاح یہ جو میرے سامنے سرپرست لوگ بیٹھے ہیں بچیوں کے اور بچوں کے، ان سے کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو۔ ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں، یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو، 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو۔ نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے
کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن لوگ شور کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے۔ آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں، 30 سال 25 سال بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں، ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو، ابھی اچھا رشتہ کیا کہا، ہمارے معیار کے مطابق آنے دو، ہمارے معیار۔ اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے، یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے۔ آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا، معیار کیا ہے، دولت، معیار کیا ہے، اونچا مکان، معیار کیا ہے، سفید چمڑی۔ اللہ کے بندوں، اپنا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی۔ ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں، قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کرتے وقت کیا دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی مطلب کیا، آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی، سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے۔ یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی۔ 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے، بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی لگتا ہے؟ 18 سال میں مکمل فٹ تھا، 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے، ادھر سے پیٹ نکلا، ادھر سے کمر، ادھر سے گوشت، یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، ہے نا؟ تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے، صرف خوبصورتی دیکھو، نوجوان لڑکوں کی خاص طور آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہے، یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے، اس کو کیسا چاہیے، ہیرو چاہیے اس کو۔ لڑکیوں کو ہیرو چاہیے اور لڑکوں کو ہیروئن چاہیے۔ ایک بات آپ کو کہوں، سچی بات، دیکھو میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں، آپ کا آدمی، اور آپ کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد یہ حضرات پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کس کو بلایا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ والے لوگ ایسا نہیں کہیں گے۔ لیکن دیکھیے، اگر کھانسی آ رہی ہو نا تو پھر دوا کھانسی کی ہی دینی پڑے گی۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی کھانسی کی دوا کیوں ہے، تو اگر کھانسی نہ ہوتی تو کھانسی کی دوا نہ دیتے۔ یہی ہے نا، دوا والے کو، کھانسی والے کو کینسر کی دوا تو نہیں دے سکتے نا، تو جیسی بیماری ویسا علاج۔ تو یہ میرے جو نوجوان لڑکے، چھوکرے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو میں کہتا ہوں، یہ جو ہیرو ہیروئن کے چکر میں پڑے ہو نا، یہ لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے اسکرین کے سامنے آتے تو ایسے دکھتے ہیں۔ ان کو کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھ لو تو وہ تمہارا گیریج میں پچری کرنے والا اچھا نظر آئے۔ یہ کوئی میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میری طبیعت میں نہیں ہے جلسوں میں ہنسانا، کیونکہ یہ ہنسانے کی اور یہ جوک کی محفل نہیں ہے، یہ تو رونے رلانے کی محفل، یہ تو اصلاح کی محفل، آخرت یاد دلانے کی محفل ہے۔ میں اپنی آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ وہ چڑیل کو جو 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے، ہزاروں روپے اس نے اپنے چہرے پر صرف کیے ہیں، اس سے آپ کمپیئر کرتے ہو کچن میں بیٹھ کر روٹی بنانے والی لڑکی کو؟ کہاں وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والی زانیہ عورتیں جو اسکرین پر آ کر کے ناچتی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جو زنا کرواتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے سب، وہ ناچنے والیاں، زنا کرنے والیاں، ابرو بیچنے والیاں جو اسکرین پہ زنا کرتی ہے، ان سے آپ کمپیئر کرتے وہ ہزاروں روپے کا میک اپ خرچ کرنے والی کہ شریف روٹی بنا رہی ہے جو گھر میں اس کی، کبھی اس کو نیند سے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے کھڑا کر، اور پھر جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر، اس کی اس لانتی صورت سے زیادہ اس کی شرافت کا نور تجھے نظر آئے گا۔ آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ میک اپ کو دل دے بیٹھے۔ اچھا چلیں، اگر کوئی واقعی سفید چمڑی بھی ہو تو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حسن ہمیشہ نہیں رہتا، اور حسن جو ہے نا، حسن چمڑی کی سفیدی کا نام نہیں ہے۔ حسن کی تعریف آج مجھ سے آپ سن لیں، حسن کہتے ہیں عشق والا دل ہو، عشق رسول والا دل ہو، اور سنت رسول والا کردار ہو، یہ ہے حسن۔ چمڑیاں اہمیت نہیں، چمڑی میرے بھائیوں، اگر آپ سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں گے تو حضرت بلال کے حسن کو کیا نام دیں گے آپ؟ سوچئے نہ ذرا۔ تو صرف چہرے مت دیکھو، سیرت بھی دیکھو۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، خوبصورت ماں
खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन। का लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें जब माएँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना तो फिर वो तमाशा होता है घर में, फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है तो तुमने किसको उठा के लाया। जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका है, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं, हाँ बस, लेकिन शरीफ वो है खूबसूरत लोग जिनका रिश्ता गुंबद खजरा से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो लड़कियां सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखती है, जब शौहर का हुस्न ढलता है तो फिर बहुत सारे लोग कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। लड़के जो सिर्फ चेहरे की सफेद चमड़ी और खूबसूरती देखते हैं, जब हुस्न ढलता है तो कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं, फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं, फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो, अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो। इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना, भाई बहन ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है, गरीब एक कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की दादी के रिश्ते से, हजरत उस्मान गनी जो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लगते हैं दादी के रिश्ते से। 2 बेटियां वहां दी, उसके बाद एक बेटी मौलाए कायनात को दी, जो सगे चचा के बेटे का, सगे चचा का बेटा, सगे चचा का चचाजाद भाई, उनको दिया। जिस वक्त मौला अली से रिश्ता हुआ उस वक्त मौला अली के पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। मौला अली ने ज़रा बेची, ज़रा, और ज़रा बेच करके मेहर अदा किया। फिर उसके बाद इमाम हसन ने अपने बेटे इमाम हसन मुसन्ना का निकाह इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा के साथ किया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका निकाह इमाम हसन की बेटी के साथ हुआ। देख रहे हैं आप यूं। फिर उसके बाद देखें सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, उनका निकाह हुआ उनके चचा के बेटी के साथ, अस्मा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके साथ। देखते चले जाएं, ये इस तरीके से रिश्ते में खानदान के अंदर रिश्तेदारियां होती रही। और आज हम क्या सोचते हैं? मालदार चाहिए, इसलिए खानदान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। फिर क्या होता है? खानदान की बेटियां कोई कर नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है पहले अपने करीब में देखो, अपने भाइयों की बेटियों को देखो, बहनों की बेटियों को देखो, रिश्तेदारों को निभाओ। और एक बात कहूं, दूसरे के साथ नेकी करोगे तो 1 सवाब मिलेगा, और अगर अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करोगे तो 2 सवाब मिलेगा। एक तो नेकी का सवाब, दूसरा सिला रहमी का सवाब। इसलिए मेरी गुजारिश है आज बेटियों की ये दुर्गत ना होती अगर आज मुसलमान सुन्नत पर अमल करता। फिर कुछ लोग ये कहते हैं अरे करीबी रिश्तेदार में निकाह कर लो तो बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं कहता हूं आप बताएं कि इमाम हसन की शहजादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था?
امام حسین کی شہزادی امام حسن کے بیٹے کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ ارے عیب کیا بیان کرتے، سنو کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے۔ امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ بی بی سغرا کے ساتھ ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ المحض کہتی ہے۔ عبداللہ المحض سے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا موسیٰ الجون کہتی ہے۔ موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ کہتی ہے۔ عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا داؤد کہتی ہے۔ داؤد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا سید محمد کہتی ہے۔ سید محمد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے موسیٰ ثانی کہتی ہے۔ موسیٰ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے اللہ اکبر سید عبداللہ الجلی کہتی ہے۔ عبداللہ الجلی جو پیدا ہوا اس کو حضرت زائد کہتی ہے۔ زائد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے۔ اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب اس نسل کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی۔ اگر اللہ چاہے تو مغرب سے بھی لے آؤ گے، مشرق اور مغرب سے۔ اگر عیبدار اولاد دینا ہوگا تب بھی دے گا، اور سگے بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لاؤ گے، اور اللہ خوبصورت دینا چاہے تو دے گا۔ اس لیے اپنے شادی سیکھو، نکاح سیکھو۔ اب نکاح، آخری بات کرنے لگا، نکاح میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بینڈ بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں۔ اور ایک بات مجھے پتا چلی، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، لیکن دوسرے علاقوں میں چونکہ آپ کی دعاؤں سے آپ جانتے ہیں میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، اب رت جگہ میں تاش کے پتے اور جوا کھیلتے ہیں لڑکے منڈپ میں بیٹھ کے، شراب پیتے ہیں شراب۔ ہمارے بچپن میں بارات میں اگر سگریٹ بھی بانٹتے تھے نا نوجوان لڑکے، تو بڑوں سے چھپ کے بانٹتے تھے، وہ بھی بڑے ڈانٹتے تھے اگر دیکھ لیتے تھے سگریٹ بٹ رہی ہے شادی میں، اتنے بدماش ہو گئے تم لوگ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ حکے چل رہے ہیں، حکے میں بھی نشے کی چیز رکھی جا رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، اور جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں لعنت برس رہی ہے۔ بولو جس کے منڈپ میں لعنت برسے گی اس کی شادی میں لعنت نہیں برسے گی؟ جہاں تاش کھیلا جائے گا، تاش، جوا، جس کے بارے میں فرمایا گیا جس نے جوا کھیلا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو شادی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کے آنگن میں شادی میں جوا کھیلا جائے گا، لعنت والا کام، شراب پیا جائے گا، لعنت والا کام، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، لعنت والا کام، بینڈ باجے بجائے جائیں گے، ڈی جے بجایا جائے گا، لعنت والا کام۔ جب لعنت برسے گی نکاح کے وقت تو رحمت کیسے آئے گی زندگی میں؟ نعت شریف پڑھو، محفل میلاد کرو، حضور کی محفل سجاؤ تاکہ رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ کے بندو زندگی گزارنا سیکھو۔ اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، نکاح بس اینڈ ہو رہا ہے۔ نکاح، آخری بات، نکاح صرف جنسی تسکین کا نام نہیں ہے۔ یہ کسی اور قوم میں ہوگا جنس کی تسکین کا نام، یوز کرو چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں نکاح یہ ہے، ایک دوسروں کے دل میں اترنے کو نکاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بننے کو نکاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کو نکاح کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں، اور تو اور میں کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اس نکاح کی برکت کیا ہے وہ سن لیں۔ ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں نا، نکاح، بیوی بیمار ہو جاتی تو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم تو بیویوں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اما جان ام المومنین خدیجہ پاک کا وصال ہوا، حضور بکری ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت خدیجہ کے رشتہ داروں میں اور ان کی سہیلیوں میں بٹے گا، اس کے بعد میں کھاؤں گا تاکہ خدیجہ کی روح کو اس کی وجہ سے خوشی مل جائے۔ دیکھا، بعد وصال بھی یاد رکھا۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں۔ اب میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، بچیوں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی کے بہکاوے میں مت آؤ کہ مسلمان بیوی کو اچھا نہیں رکھتے۔ واللہ جو سچا مسلمان ہوگا اس سے اچھا بیوی کو کون رکھے گا؟ ارے لوگ تو آج بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ ہمارا کلیجہ ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیوی اگر زندہ ہو تو اس کے رخسار کے تل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور اگر مر جائے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بناتے ہیں۔ یہ تو اپنی بات ہے، اپنی نشانی ہے۔ یہ تاج محل نہیں دیکھتے، یہ ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سن لے۔ اگر آپ کو نصیحت خاص، مرد کیا سوچتا ہے کہ بیوی اس کو مارنا یہ مردانگی ہے، طلاق کی دھمکی دینا یہ مردانگی ہے، اس کو کنیز بنا کے رکھنا یہ مردانگی ہے، اس کو کچھ بولنے نہیں دینا یہ مردانگی ہے۔ یہ سب نامردی ہے۔ مردانگی کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہو سنو اور مسکراؤ، بولنے دو اس کو۔ وجہ، زبان ہمیشہ کمزور لوگوں کی چلتی ہے، توجہ ہے، جو جتنا کمزور ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ چلے گی۔ مثال،
جب آدمی جوان ہوتا ہے تو پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اس لیے آدمی جوانی میں زیادہ نہیں بولتا، لیکن بڑھاپے میں تو پہلوان ہو جاتا ہے. بولو، پہلوان ہوتا ہے. بولیے بھائی، کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں؟ کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمر دکھ رہی ہے، وہ گھٹنے دکھ رہے ہیں، وہ جوڑ میں درد ہے، وہ بیماری ہے، یہ شوگر ہے، وہ بلڈ پریشر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. بڑھاپے میں پھر آدمی کرتا کیا ہے؟ ایک جگہ کھٹیا بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ، اور کیا کرتا ہے؟ بولتا زیادہ. بچپنے میں بچے زیادہ بولتے ہیں، بڑھاپے میں بڈھے زیادہ ہو، کیونکہ بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی. تو نشانی کیا ہے؟ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا عورتیں کمزور ہوتی، ان کو بولنے کی عادت ہے. اور اللہ نے ان کو بولنا زیادہ اس لیے سکھایا. توجہ، بول دوں کیوں سکھایا؟ اس میں بھی حکمت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بولو زیادہ بولو، مگر کیوں؟ کیونکہ بچے ماں کے قریب رہتے ہیں. اگر ماں کم سخن ہوگی، ماں نہیں بولے گی، تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اس لیے جس کے پاس بولنے کی تربیت لینا ہے تو اس کو اللہ نے بولنے کی زیادہ توفیق دی. اس کو بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی. مردوں کا کام ہے مسکرا کے سن لیں، کچھ ٹیڑھی تباڑی بھی کرتی ہے، سن لیں. وجہ، آقا فرماتے تم میں سب سے بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. طلاق دینے والے نامرد ہیں، عورتوں کو پہ ظلم کرنے والے نامرد. سن لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کو بات کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. مارنے پیٹنے والے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بیوی کو مارے ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا، اور دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا. تو جس کے ساتھ رہنا اس کو مارتے. اسلام میں مارنے کا تصور نہیں ہے بیوی کو. تو آپ کہیں گے یار وہ تو منہ چلاتی. میں نے کہا اس کا منہ چلانا بھی اپنے لیے فائدے مند ہے. کتنا فائدے مند ہے؟ وہ جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سنے، بات پوری کرتے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ. اس بزرگ کو دنیا شیخ ابو الحسن خرقانی کہتی ہے. نام سنا ان کا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتا ہے؟ جب محمود غزنوی ایک جنگ کو بار بار ہار گیا تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا، کہا سرکار میں جنگ ہار رہا ہوں، جیت نہیں پا رہا ہوں، کچھ عطا کریں. تو اپنا جبہ دیا، کہا جنگ میں میرا جبہ رکھ کے دعا کرنا، میرے جبے سے کی برکت سے اللہ تجھے فتح دے گا. اور محمود نے خرقانی کا جبہ رکھ کے دعا کی، اللہ فتح دے. اللہ نے فتح دی. جس کا جبہ اتنا قیمتی ہو، جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو، کتنا عظیم آدمی ہوگا ابو الحسن خرقانی. اتفاق سے ایک بہت بڑا فلسفی، یعنی دنیاوی ایجوکیشن کا ماہر، فلسفے میں بہت ماہر، وہ حضرت کا معتقد ہو گیا، بلکہ مرید ہو گیا، فلسفی مرید ہو گیا. توجہ کرنا، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بات اینڈ ہو رہی ہے. گھر میں اچھے سے رہو. اسٹیج پر تو سبھی اچھے سے رہتے، جلسے میں سبھی اچھے سے بیٹھتے ہیں. گھر میں اچھا رہنا سیکھو. اور آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ آنکھ دکھاتے ہو، چائے آنے میں دیر ہو گئی تو آنکھ دکھاتے ہو، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. گالی دینا فسق ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے، جتنا دبانا چاہو دبا لو، مگر سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے عورتوں پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا. ظلم مت کرو. جس نے ماں باپ چھوڑے، بچپن کی سہیلیاں چھوڑ، سب چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، تم اس پہ ظلم کرتے ہو. ہاں لیکن یہ بھی کہتا ہوں سر پہ بھی مت چڑھانا. ایسا نہ ہو کہ بیوی کو اتنا سر پہ چڑھا لو کہ تیرے ماں باپ کو چھوڑ دے تو کہا جی جی لبیک چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں ہو. دیکھو اسلام میں اعتدال. نہ بیوی سر پہ چڑھانے کی چیز ہے، نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے. وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب سے پیدا ہوئی ہے، وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. نہ سر پہ اٹھاؤ نہ پیر میں بٹھاؤ، اس کو دل میں رکھو. جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں بہت پیار کرو، لیکن لگام بھی کس کے رکھو. ہاں یہ بھی ظلم بھی مت کرو، لیکن کنٹرول رہنا. اتنا کنٹرول رہنا چاہیے کہ اگر آنکھ بڑی کر کے دیکھ لیں تو پھر اٹینشن ہو جانا چاہیے. کیونکہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کو آنکھ بڑی کر کے اگر دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے تو پھر کئی مہینے تک کے سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے. تو آپ کا کنٹرول ایسا ہونا چاہیے، نہ غلامی کرو اور نہ ظلم کرو. بار بات آ گئی تو طویل بھی ہو رہی ہے، اس کا خیال بھی ہے، لیکن بات ختم بھی ہوتی ہے. شادی کی محفل ہے، آپ بہت اچھا سنیں. کبھی کبھی بہت بڑی محفلوں میں بھی لوگ بہت اچھا نہیں سنتے، اور کبھی کبھی بہت بڑی محفل نہیں ہوتی لیکن لوگ اچھا سنتے ہیں تو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اور آپ نے ایسی محفل سجائی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بولنے میں. لیکن اب بہت دیر تک نہیں، کیونکہ ہمیں بھی فلائٹ پکڑنی ہے، فلائٹ نہ چھوٹے، اس کا بھی ہمیں خیال ہے.
تو ابو الحسن خرقانی کا ایک مرید ہو گیا دنیاوی ایجوکیشن رکھنے والا آدمی، فلسفی. اب وہ دنیا دار لوگ بہت کم اللہ والوں سے متاثر ہوتے ہیں. مرید بیچارے یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اور پڑھے لکھے لوگ بہت کم مرید ہوتے ہیں. وہ تو خود ہی پیر بنے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے مرید نہیں ہوں. کوئی بات نہیں، سب کی اپنی اپنی بات ہے. ہاں تو لیکن کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، اور سبھی پڑھے لکھے شریف ہوتے ہیں، مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. چلیں بات کرتے ہیں. اس کو یاد آئی ابو الحسن خرقانی سرکار کی. وہ سوچا کہ حضرت سے چلو آج گھر پہ مل لیتے ہیں. جیسی دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی خاتون کی. کون؟ اور کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں. کیا کام ہے؟ تو کہا کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنا ہے. کہا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی؟ وہ مکار کب سے اتنا نیک ہو گیا؟ وہ کب سے حضرت ہو گیا؟ وہ کب سے شیخ ہو گیا؟ سے دیکھا نہ گیا. حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے. یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا ہی سب کچھ ہے، بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا. اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے. تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں ذرا غور کیجئے. کتنا بھی مال کما لو گے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے. بتاؤ جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں. یہی ہے نا تمہاری دنیا. جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں. ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو. یاد رکھنا بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے جاتے ہیں. 80% لوگ دوا خانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں. اللہ اکبر. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ذرا غور تو کرو. کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دوا خانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو. پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو. ان عذاب ربک لواقع. ارے فرعون جس امتحان سے گزرا اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے. خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا. کیا ہوتا ہے؟ 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے؟ سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے. یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے. کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ مسلمانوں اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے. اب بتائیں قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے. اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں. اور دنیا تو کہتے ہی اسے ہے جو ادنا کی بھی تصویر ہے، جو
ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں. ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو حقیر. لیکن یہ پتا ہم سمجھتے ہیں دنیا کوئی بڑی چیز ہے. ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے. ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو. جیسے بہترین، افضل درجات بڑھتے ہیں نا. جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں. ایسے جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا. تو دنیا تصغیر ہے. کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں؟ لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے. دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا. ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا. یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا. حسین دین پہ قربان ہوئے. آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے. نعرہ تکبیر. دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد. دنیا کی خاطر اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا. یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے. اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد نہ کریں. یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے. یہ ہے دنیا. اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. توجہ فرمائے. آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں. آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے. لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے. فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دینا. دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی، وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے. مرد اور ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے. لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے، لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ سچ کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے
सजे सवरे कि मर्द उनकी तरफ मुतवज्जे होकर बदकारी के अंदर मुब्तला हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से एक बात कहना चाहता हूं, संवरना औरतों को जरूर है लेकिन बाहर निकलने के लिए नहीं बल्कि अपने शौहर के लिए। यहां तक फरमाया गया जो औरत अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए बनती और समरती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को नफ्ल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन यहाँ बाजार में जाने के लिए नहीं समरना, वलीमे में जाने के लिए नहीं समरना, बाहर निकलने के लिए नहीं समरना। औरत को अगर समरना है तो शौहर के लिए समरना है। और एक बात भी अपनी बहनों से कह दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया जो औरत इत्र और खुशबू लगाकर अपने घर से निकलती है कि वो खुशबू मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। अल्लाह अकबर, ज़िनाकार औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। औरतों को बाहर निकलते वक्त तो खुशबू भी नहीं लगाना चाहिए और बुर्का भी उनको ऐसा पहनना चाहिए कि इतना ढीला ढाला बुर्का हो कि माँ अल्लाह अकबर कि पहनने वाली औरत जो है वो उसका जिस्म छोटा है या बड़ा है, उसका जिस्म दुबला है या मोटा है, इस बारे में किसी को अंदाजा ना हो। इतने ढीले और इतने भद्दे कपड़े पहनने चाहिए बुर्के के हवाले से। लिबास अच्छा पहनो लेकिन बुर्के का कपड़ा भद्दा हो, बुर्के का कपड़ा चमकीला ना हो, बुर्के पे डिजाइन ना हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 900 साल पहले फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना जायज नहीं है। 900 साल पहले औरतों को डिजाइन वाला बुर्का पहनने से मना कर दिया गया और आज तो बुर्के के डिजाइन तो देखो कि माज़अल्लाह जो नहीं देखने वाला वो भी देखने लगे। ये कैफियत है, ये हालात हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा, देखो ये दुनिया है बहनों, ये दुनिया है। एक जुमले के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। यही एक जुमला ना कि सहेलियों में बन संवर के जाऊंगी तो सहेलियां कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है, बस एक जुमला। इस एक जुमले पे अपनी आखिरत खराब कर रही हो, इस एक जुमले को सुनने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। मेरी बहनों कौन क्या कहेगा? सहेलियां इतना कहेगी, रिश्तेदार की औरतें इतना कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है, और बढ़कर एक लंबी गाली भी दे देगी कि तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मैं समझता हूं कि हमको कोई हीरो या हीरोइन कहे इससे बड़ी कोई गाली मुझे नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि हीरो हीरोइन कौन है? ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने आके जिना करते हैं, ये नाचते हैं। तो किसको हमको नचनिया, भाई अगर कोई कहे कि तू मौलाना लग रहा है तो मौलाना का मतलब क्या? इल्म वाला। मौलाना का मतलब क्या? शरीफ। मौलाना का मतलब क्या? नमाजी। मौलाना का मतलब क्या? मुत्तकी, परहेजगार। अब अगर कोई कहे कि तू तो हीरो लग रहा है, तू हीरोइन लग रही, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करने की बात कर रहा हूं, मैं कोई नफरत की बीज नहीं बोलने आया हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं कि नहीं करते? फाहिशा औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में जिना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं, कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं। और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। मेरी बहन ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो, तुम अपने खुदा को नाराज कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, दुनिया ने खत्म होना है। बल्कि दुनिया जब खत्म होगी हमारी जिंदगी तो दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और बुजुर्गों ने फरमाया कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई। कब आ गई उसकी कयामत? जिस दिन हमारी रूह का रिश्ता हमारे जिस्म से टूट गया, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया, उसी दिन हमारी कयामत आ गई। अब हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सके। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, कभी तसव्वुर किया, अपनी कब्र का तसव्वुर किया? एक दिन हम कब्र में जाएंगे, जरूर जाएंगे, कब्र के अंदर दाखिल होंगे, जरूर दाखिल होंगे। सोचो तो सही, वहां का अंधेरा सोचो। जाना तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाना तो है, कब्र में अंधेरा है, करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं है, वहां कीड़े हैं, वहां मकोड़े हैं, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। जरा मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों गौर करो, वो वक्त कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो वक्त कैसा होगा जब इन गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक गालों को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे। कब्र के कीड़े जब इनको खा रहे होंगे उस वक्त कैफियत क्या होगी? हाँ, ये आंखें जिस पर गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हो, इन आंखों को कब्र के कीड़े पी चुके होंगे, इसके आंसू पी चुके होंगे, इसके दीदे पी चुके होंगे। और अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये नरम और नाजुक जिस्म जिस पे बड़ा घमंड है इंसान को, इसकी चमड़ी, इसका गोश्त, हड्डियां सब कब्र के कीड़े चट कर
जाएंगे, उस वक्त हमारा क्या बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, इन सब चीजों की मालूमात हासिल करो कि अल्लाह का अजाब क्या है, अल्लाह के अजाब की शक्लें क्या है। और आज मैं तो ये कहता हूं, कब्र में जो अजाब होगा वो तो होगा, कब्र में जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, जहन्नम में जो मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में सजा अल्लाह दे रहा है। आज दुनिया के 90% लोग जो है बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है, वो लोगों को सुकून नहीं है। सब कहते हैं हजरत सुकून नहीं है, कोई कहता है अल्लाह हजरत सब कुछ है सुकून नहीं है, कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं है, कोई कहता है औलाद नहीं है, जिसको औलाद है फरमा बरदार नहीं है, फरमा बरदार है उनको नौकरियां नहीं है, घर में रोजी रोटी का मसला है। हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। ये मसले क्या है? ये मसले नहीं है, ये मसले जो है अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह ने बतौर अजाब मुसल्लत किया है। बेटी को रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। याद रखना, रोजी के लिए दर दर भटक रहे हो, खुदा के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। सोते हो नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेकर भी सोते हो फिर भी नींद नहीं आती, अल्लाह के अजाब में से एक अजाब की शक्ल हो सकती है। औलाद नाफरमान है, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप को जलील कर रहे हैं, माँ बाप को रुसवा कर रहे हैं, ये सब क्या है? अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा। बहरहाल आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, फिर आका इरशाद फरमाते हैं हम लोग और आगे बढ़े। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं, उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया। और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो है जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को
रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है। तो बद्र, ओहद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा, ऐ महबूब जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी और उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है उसके सरदारों का, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे हैं? माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए, वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूं आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के देखें कि हुजूर अलैहि सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुल शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो। देखो, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कैसे? अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाकर सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजावुल आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई, अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई, जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं। और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूं, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसला। और एक बात कहता हूं, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूं। आप सोचेंगे नहीं, हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं,
آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ یاد رکھیے، کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاعر نقشبند بنا دیں گے، نہ شاعر سہرورد بنا دیں گے، لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے۔ یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں، ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ دین کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو، اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو۔ تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو۔ بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے، ایسے لٹکتے، ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ، بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں؟ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھیں، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہو، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی دیکھو، علم نہیں نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ، یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ، اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں، عہد کر کے اٹھو کہ مجھے، ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اگر عید پہ کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے، لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ہے ایڈمیشن ان کا کروانا ہے، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے، 10 سال، ملک کے حالات، بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہوا؟ میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا، آخر ہمارے پرنسپل نے کہا ایسی بات نہیں، میں نے کہا یا تو ڈیوائیڈ کر دیں یا تو پھر ہم چلیں، اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ میرے سر میرے گھر تک، اتفاق سے وہ میرے ابا کے بھی کلاس ٹیچر رہ چکے تھے، میرے بھی ایک ہی اسکول میں، ہمارے ابا نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا، تو وہاں پر وہ آئے، کہا کہ ابا، وہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سمجھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں پڑھنا، شریعت نے منع کیا، حالانکہ آپ ایسا نہیں کرنا ہے، علماء سے آپ پوچھنا، علماء آپ کو بتائیں گے حالات کے تحت
मामलात होते, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो हम मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियां ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए फिर। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है, हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब, उसने कहा कि पढ़ ले भाई वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नीयत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूं तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है, मुझे ये यकीन है शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ हो गई। वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ा, तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने MA के अंदर एडमिशन लिया अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसके पहले एग्जाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त किया और इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ, नहीं, मैं आपसे, मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी कोशिश करूंगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूं जो रह गया है। इतने सारे ये जो जराइम है, बेनमाजीपन ले लें, बदकारी ले लें, इसी तरीके से दीन से दूरी ले लें, माँ बाप की नाफरमानी ले लें, बेपर्दगी ले लें खवातीन के अंदर, इसी तरह औरतों का घरों को छोड़ करके ब्यूटी पार्लरों तक जाना, औरतों का मेकअप के नाम पर गैरों के सामने बैठकर अपने हाथों की हथेलियां उनके जानुओं पे रख करके मेहंदी लगाना, ये सारे जराइम की असल जड़ क्या है? तो मुझे जो सब कुछ समझ में आता है मुख्तसर में वो ये कि हमारी कौम के पास जो इल्म होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, जो मालूमात होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। हमारी कौम बेरारवी का जो शिकार है, सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है। याद रखिए, सारी बुराइयों की जड़ इल्म का न होना है, तालीम का न होना है। जब भी किसी कौम के पास इल्म नहीं होता तो वो कौम बेरारवी का शिकार होती है। आप खुद देखें, आइए मैं आपके सामने इल्म की बरकत रखना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त मक्के ही की हालत सिर्फ देख लें। अभी मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अभी पूरी दुनिया का जिक्र नहीं करता, सिर्फ एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा का जिक्र करता हूँ। जरा गौर करें, मक्कतुल मुकर्रमा कौन सा शहर है जिसे कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमीना, कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। अमन वाले शहर को कितनी गुंडागर्दी का सामना था, अल्लाह अकबर। जो शहर अमन वाला था, जो शहर हरम है, जहां की घास उखाड़ने की इजाजत नहीं, जहां के जानवरों को सताने की इजाजत नहीं, जहां जानवर साए में बैठ जाए तो उसको उठाने की इजाजत नहीं, जहां जानवर को धमकाने की इजाजत नहीं, जहां जानवरों के, जंगली जानवरों के अंडों को तोड़ने की इजाजत नहीं, अल्लाह अकबर। जहां अल्लाह अकबर अहले एहराम पर हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं, ऐसे हरम के अंदर लोग अपनी बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। हुदूद हरम के अंदर, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो हरम वो है, एक तो हरम वो है जिसको अल्लाह व रसूल ने हरम के तौर पर हुदूद मुकर्रर की है, लेकिन एक तो मस्जिद हराम है, यानी हरम में भी जो बहुत आला दर्जा रखे उसे मस्जिद हराम कहते हैं। बिल्कुल मस्जिद हराम के सामने अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माएं अपने बच्चों को गोद में शराब पिला रही थी, जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो मां नींद की दवा पिलाती है। उस दौर में जब अल्लाह के रसूल तशरीफ न लाए थे तो माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी। जिना का हाल यह था, अगर जिना करने कोई औरत नहीं मिलती तो लोग अपनी माओ के साथ जिना कर लिया करते थे। इतनी गंदगी थी कि एक एक औरत कई कई मर्दों के साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक रखा करती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इस गंदे माहौल में जबकि जानवरों के साथ बदकारी हो रही है, माँ के साथ बदकारी हो रही है, माँ की गोद में शराब पिलाई जा रही है, अल्लाह के घर पे 360 बुत रख दिए गए हैं, नंगे होकर काबे का तवाफ करते हैं,
औरतों को मनहूस समझते हैं, बेवाओं को मनहूस समझते हैं, बेवाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, कमजोरों पे जुल्म करते हैं, कमजोरों का माल खा जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना गंदा माहौल देखा, तो माहौल देखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने नमाज की बात नहीं की। जरा मैं तवज्जो चाहता हूं आप सबकी, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें माहौल कितना बिगड़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाज की बात नहीं की, पहले दिन रोजे की बात नहीं की, पहले दिन हज की बात नहीं की, पहले दिन ज़कात की बात नहीं की, पहले दिन सदक़े की बात नहीं की। इतने गंदे माहौल में अल्लाह के रसूल जो सबसे पहला हुक्म लेकर के आए वो क्या था? इतने गंदे माहौल में सबसे पहला जो हुक्म लाए वो क्या था? तो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए उस गंदे माहौल के अंदर हुजूर सबसे पहले इल्म की बात लेकर आए। पढ़ो लिखो, क्योंकि हुजूर जानते थे जिस दिन इनको पढ़ना लिखना आ गया उस दिन इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर के आए। अल्लाह के रसूल हमारे नबी किताब लेकर आए। हमारे नबी साहिबे किताब नबी है, साहिबे किताब पैगंबर है, साहिबे किताब रसूल है। और कौन सी किताब लाए? उसे कुरान कहा जाता है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जितना कुरान पढ़ा गया है, और जितना कुरान पढ़ा जाएगा इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। ये चैलेंज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि दोस्त तो पढ़ेंगे, इसको दुश्मन भी पढ़ते नजर आएंगे। ये कुरान है, हुजूर कुरान लेकर के आए। अब बताओ हुजूर ने किस कौम को पढ़ाया? नमाज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। रोजे का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। ज़कात का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हुजूर ने पहले पढ़ाया, अरब के जाहिलों को पढ़ाया, अरब के बोरिया नशीनों को पढ़ाया, अरब के बकरियों के ले जाने वाले जंगलों में बद्दुओं को पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो इनकलाब क्या आया? देखो इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है, याद रखना। हर इनकलाब को आने में टाइम लगता है। इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, 23 साल भी नहीं गुजरे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों को पालने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कि हुजूर ने उनको इल्म का ज़ेवर अता किया था। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के शराबी, माँ की गोद के शराबी जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी बने थे, एक ऐलान पर वो सब के सब शराब से तौबा करते। यहाँ तो जलसों में करोड़ों तकरीरें हो जाए, मुकर्रिर तकरीर करते करते मर जाए, मुकर्रिर जो उसकी आवाज बैठ जाए, मुकर्रिर काली दाढ़ी से उसकी दाढ़ी तकरीर करते करते सफेद हो जाए, मुकर्रिर की हालत बदल जाए, कौम की हालत नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वहां एक ही ऐलान में पूरी कौम ने शराब से तौबा की थी। बस इतना कहा था, ऐ लोगों आज से शराब हराम हो गई, आज से शराब हराम हो गई। जिनके मुंह में थी उन्होंने उगल दी, मुंह से उगल